السلام علیکم جی. میں نے کبھی ایسا کوئی ویڈیو پیغام بنایا نہیں ہے، نہ ہی مجھے بنانے کا شوق ہے. بٹ انفارچونیٹلی جو پچھلے کچھ دنوں سے لوگوں کا بیہیویئر، ان کا رسپانس، ان کی تھیوریز ریگارڈنگ کووڈ دیکھ رہا ہوں، اس سے صرف اور صرف تکلیف جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہے، آئیڈیا نہیں ہے کہ ہاسپٹلس کی اس ٹائم کیا کنڈیشن ہے. 5000 کا نمبر کافی دنوں سے ڈیلی کیسز کا آ رہا ہے، جو کہ میرے نزدیک وہ فگر بالکل رونگ ہے. فگر سے کم از کم 5 گنا کیسز ہیں، جو کہ کیپیسٹی ٹیسٹنگ کی نہ ہونے کی وجہ سے یا لوگوں کی ولنگنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ رپورٹ ہی نہیں کر رہا نمبر. ہاسپٹلز ایگزاسٹ ہوئے پڑے ہیں. آپ کو خدا نہ خواستہ اپنے کسی پیشنٹ کو ہاسپٹل کی ضرورت اگر پڑتی ہے تو شاید آپ 1 دن 2 دن ان کو ایمبولینس پہ لے کے گھومتے رہیں اور ہاسپٹل میں سپیس نہ ملے. ان سب چیزوں کے باوجود ابھی بھی لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. ابھی بھی لوگ جو ہے وہ اسی ہٹ درمی کا شکار ہیں. کسی کو اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ایسا نہیں ہے، کووڈ نہیں ہے یا واٹس ایور. تو مجھے کسی کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان لوگوں کو اتنا سب نے سمجھایا. یہ ویڈیو پیغام میرے کچھ دوستوں کے لیے ہے، اور تاکہ ان کا جو ہے وہ کو بھلا ہو سکے. آپ آبزرو کر رہے ہوں گے کہ پچھلے کچھ دنوں میں بہت ساری ڈیتھس کی خبریں آ رہی ہیں، پرٹیکولرلی آپ کے ریلیٹیوز میں، فرینڈس میں، اور یہ جو ڈیتھس ہیں زیادہ الڈرلی پیشنٹس میں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کووڈ وجہ سے ہیں، بٹ آئی ڈاؤٹ کہ دیر از سم ہاؤ سم ویئر سم کنیکشن ود کووڈ. ہمارے پیرنٹس گھروں سے باہر یوزلی نہیں نکلتے اتنا زیادہ آج کل. وہ کوئی سوشل انٹریکٹنگ بھی نہیں کر رہے، ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. ہم کیریئر ہو سکتے ہیں جو ان کو پہنچا سکتے ہیں. ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہو سکتی ہے، ہم ینگ ہیں، ہم بہت ساری چیزوں سے باہر ایکسپوز رہتے ہیں. شاید ہمیں اس طرح سے یہ وائرس تنگ نہ کر رہا ہو، لیکن کوائٹ پاسبل کہ ہمارے گھر والے، پرٹیکولرلی ہمارے پیرنٹس، وہ اس چیز سے افیکٹ ہوں یا ہو رہے ہوں. تو چند ایک چیزیں تھی جو میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے شیئر کر رہا ہوں. باقی آپ سب لوگ سمجھدار ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ استغفار کا جتنا ہو سکے وہ ورد کرتے رہیں. دوسرا، جب بھی گھر سے نکلیں آیت الکرسی 3 بار پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں. جب آپ کام سے واپس آئیں تب بھی 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اور اسی پروٹیکشن کی دعا کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں. اور جب گھر میں داخل ہوں تو اس طرح سے بیہیو کریں کہ جس طرح آپ کو کووڈ ہے. آپ اپنے گھر والوں کو نہیں ملیں انٹل انلیس کہ آپ پراپر شاور لے لیں، اور بہتر ہے کہ اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے بعد، تاکہ ایک تھوڑا سا ڈسٹینس ٹائم کا ایک پیریڈ مل جائے، اور اس کے بعد بھی انہیں ایک تھوڑا سا ڈسٹینسنگ کے ساتھ ملیں. ڈسٹینسنگ باڈی ڈسٹینسنگ ہے، وہ ریلیشن میں ڈسٹینسنگ نہیں ہے، وہ ان کی بہتری کے لیے ہے. آپ نے اپنے لیے نہیں کرنا تو یار یہ اپنے سب سے قریب جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ کام کر لیں. دوسرا، ماسک کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ماسک پہنتے ہیں، لیکن ماسک پہننے کا قریب سا ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کوئی یہاں سے پڑتا ہے ماسک کو، کوئی ماسک کے اوپر ہی جو ہے وہ اسکریچنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اتار کے اس کو کبھی پاکٹ میں رکھ لیتا ہے. یار دس از ناٹ دی وے. آپ نے یہ سارا کچھ کیا، وہی آپ کے کنٹامینیٹڈ ہاتھ آپ نے بعد میں کسی سرفیس پہ لگایا، آپ اسی سے موبائل یوز کیا، اسی سے آپ نے گاڑی کی کیز یوز کی، گاڑی کھولی. فائدہ تو کوئی بھی نہیں رہا اس چیز کا. تو ماسک کا یوز پراپر کریں، ماسک کو ڈسپوز کریں ڈیلی. اف آر یوزنگ سم ایکسپینسو ماسک لائک KN95 اور N95 تو اس کا بھی یوز کرنے کا ایک پروٹوکول ہے. آپ اس کو اگر نہیں ڈیلی چینج کر سکتے، اوبیسلی وہ مہنگا ہو بھی نہیں سکتا، تو اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ آپ نے ایک دن یوز کیا، اس کو کسی ایسی جگہ پہ ہینگ کر دیں جو اپروچیبل جگہ پہ نہیں ہے. اگلے دن نیا ماسک لگا لیں، اس سے اگلے دن نیا ماسک لگا لیں. 48 آورس کا گیپ آ جائے گا، اس سے اگلے دن پھر آپ پرانا والا ماسک لگا لیں. اگر اس میں کوئی وائرس کنٹامینیشن یا بیکٹیریا کنٹامینیشن ہے تو وہ بھی نکل جائے گی. تو اپنے پیرنٹس کا خیال، اپنے گھر والوں کا خیال بہت ضروری ہے، اور یہ تھوڑی سی اگر آپ چیز کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک ہم انہیں سیو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ٹیک کیئر.